السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انٹولڈ سٹوری۔ ناظرین، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ پر حملے کا واقعہ سن 1979 کے نومبر اور دسمبر میں پیش آیا، جس میں یرغمالیوں نے خانہ کعبہ سے آل سعود کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ حج کے دوران حملہ آوروں نے اپنے ایک بندے کو امام مہدی قرار دیا اور تمام مسلمانوں کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا۔ اس کا آغاز 30 نومبر کو ہوا، جب 400 سے 500 شدت پسندوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ کے قریب عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر دیا۔ یہ کارروائی 2 ہفتوں تک جاری رہی اور بالآخر ان دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا اور جہیمان اور عیسائیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے سخت اسلامی قانون نافذ کیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس آپریشن میں پاک آرمی اور آرمی چیف پرویز مشرف کا کیا کردار تھا، اور اس آپریشن سے پہلے فرانس کی آرمی کو کلمہ طیبہ کیوں پڑھایا گیا تھا۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ جہیمان العتیبی نامی ایک شخص بتایا جاتا ہے۔ جہیمان نجد کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے اپنے ایک رشتہ دار کو امام مہدی قرار دے دیا۔ جہیمان اس سے پہلے سعودی قومی گارڈ کا بھی حصہ رہا تھا اور اس کے والد کا آل سعود کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ناظرین، اس شخص نے 1400 ہجری محرم کے مہینے میں کعبہ پر حملہ کیا۔ جہیمان ایک وقت میں سعودی مفتی اعظم کا شاگرد بھی رہا تھا۔ اس حملے کا مقصد خانہ کعبہ پر قبضہ کرنا تھا اور نقلی امام مہدی کا اعلان کرنا تھا۔ مسلمانوں کو اس نقلی امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہنا تھا۔ مسلمانوں کو ان نقلی امام مہدی کی بیعت کرنے پر مجبور کرنا تھا، جس کے بدلے میں سعودی حکومت پر پریشر بنایا جا سکتا تھا، جس سے سعودی عربیہ کے ذریعہ معاش پر کافی فرق پڑتا اور دیگر ملکوں کا سعودی کی سیکیورٹی سے بھی اعتبار اٹھ جاتا۔ اگر یہ قبضہ کچھ اور دیر رہتا تو خانہ کعبہ کو آزاد کروانے کے لیے مسلم ممالک کی ڈائریکٹ سعودی عرب سے جنگ ہونے کا خطرہ بھی تھا۔ یہ ایک پری پلان سازش تھی مسلمانوں کو کمزور کرنے کی۔ خلافت ٹوٹنے کے بعد مسلمان کسی جنگ کو لڑنے کے قابل نہیں تھے، لیکن علماء کرام نے ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا اور ان کو ہلاک کرنے کا حکم جاری کیا۔ اگر بات کی جائے حملہ آوروں کی، تو ان کو حملہ سے پہلے ٹرین کیا گیا تھا۔ ان کا لیڈر جہیمان، جو کہ پہلے سعودی حکومت کی فوج کا بھی حصہ رہ چکا تھا، وہ اکثر جگہوں کو بخوبی جانتا تھا۔ اسلحہ بھی سعودی فوج کے گوداموں سے چرایا گیا تھا اور مسجد الحرام کے نیچے کمروں میں رکھا گیا تھا تاکہ وقت ضرورت بآسانی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کارروائی 2 ہفتوں تک جاری رہی، جس میں ہزاروں افراد شہید ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں محصور کر لیے گئے۔ ناظرین، مسجد الحرام کو باغیوں سے آزاد کروانے کے لیے سعودی فوج کو فرانس کی آرمی نے تعاون فراہم کیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ فرانس کی آرمی کو اس جنگ سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھایا گیا تھا، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے یا جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے یعنی کفار، وہ لوگ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وقت کے علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ فرانس کی آرمی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا جائے اور یہ آپریشن مکمل کیا جائے۔ فرانس کی آرمی نے فوری طور پر ہنگامی بنیاد پر ایکشن لیا اور سعودی فوج کو ٹریننگ دے کر اس آپریشن میں سعودی فوج کو حملے کے لیے کمانڈ کیا۔ اس دوران ایسی اطلاعات آئیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا۔ جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بات بھی پھیلائی گئی تھی کہ ان کمانڈوز میں جنرل پرویز مشرف بھی موجود تھے۔ ناظرین، 2016 میں ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستانی پولیٹیشین احمد رضا قصوری نے بھی کچھ اسی طرح کا دعویٰ کیا تھا
کہ جنرل پرویز مشرف نے کعبہ سے دہشت گردوں کو آزاد کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، لیکن بریگیڈیئر جاوید حسین نے فون کر کے اس دعوے کی تردید کر دی اور کہا کہ پاکستانی کمانڈوز اس کارروائی میں شریک نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس آپریشن کی کمانڈ جنرل پرویز مشرف، جو کہ اس وقت میجر کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے کی تھی، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے۔ پرویز مشرف اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ 1978 میں یہ ترقی پا کر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے اور خانہ کعبہ پر حملہ 1979 میں کیا گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سال بعد پرویز مشرف لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے واپس میجر بن گئے؟ اور پرویز مشرف کی اس تنزلی کا آج تک نہ کوئی ثبوت ملا اور نہ ہی اس کے حوالے سے کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے۔ آپ خود سوچئے، اس بات کا ذکر پرویز مشرف نے اپنی کتاب تک میں نہیں کیا۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے اس آپریشن کو میجر سید وقار کمانڈ کر رہے تھے۔ 2 ہفتے تک جاری رہنے والے اس آپریشن کے بعد بالآخر مسجد الحرام کو باغیوں سے آزاد کروا لیا گیا اور جہیمان اور اس کے ساتھیوں کو 6 جرموں کی سزا میں سعودی کے قاضیوں نے سزائے موت سنا دی۔ وہ جرم یہ تھے: مسجد الحرام کا تقدس پامال کرنا، ناحق مسلمانوں کا قتل عام، حاکم وقت کی نافرمانی، مسجد الحرام میں نمازیوں کو عبادت کی ادائیگی سے روکنا، امام مہدی کی پہچان سے متعلق جھوٹ بولنا، معصوم مسلمانوں کو غلط کام کے لیے گمراہ کرنا۔ یہ وہ جرم تھے جن کی بنا پر ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ پرویز مشرف کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ سعودی عرب نے دہشت گردوں سے کعبہ کو آزاد کروانے کے لیے متعدد کوششیں کیں، لیکن جہیمان اور اس کے ساتھیوں نے مسجد الحرام کے میناروں پر مشین گنز نصب کی ہوئی تھیں، جس سے جو بھی ان کے پاس آتا اس کو گولیوں سے بھون دیتے تھے۔ بالآخر سعودی حکومت نے فرانس سے رابطہ کیا اور وہاں سے کمانڈوز کی ایک ٹیم بھیجی گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی دیواروں میں سوراخ کیے اور بے ہوشی کی دوا اندر پھینکی، اور فوراً اس کے بعد کمانڈوز نے دہشت گردوں پر حملہ کر کے ان کو قابو میں لے لیا۔ ناظرین، اگر پرویز مشرف ایسی کسی آپریشن میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اپنی آپ بیتی اپنی کتاب دا لائن آف فائر میں اس کا ذکر ضرور کرتے۔ کتاب میں انہوں نے 1979 میں ہونے والے متفرق واقعات کا ذکر تو کیا ہے، لیکن کعبہ میں ہونے والے اس واقعے سے متعلق کوئی ذکر ان کی کتاب میں نہیں ملتا۔ پرویز مشرف اپنی کتاب صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے اور یہ واقعہ 1979 میں پیش آیا۔ تو ناظرین، یہ پرویز مشرف والی تھیوری سراسر غلط ہے اور اس کا ذکر کہیں کسی کتاب میں نہیں ملتا۔